إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے. اس آیت کریمہ کا تعلق پہلے والی آیت سے بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے حکم سے ہر وعدے کی ایک لکھت ہے، تقدیر ہے، پختہ تحریر ہے. اللہ اپنی تحریر میں سے، تقدیر میں سے، بنائی ہوئی تقدیر میں سے جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت کرتا ہے. کفار و مشرکین یہود و نصارہ نے یہ کہا تھا کہ یہ رسول ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، توریت و انجیل کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ اس کے احکامات کو مٹاتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں. اپنی جو کتاب ان پہ نازل ہوتی ہے وہ قوانین و احکامات وہ نافذ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو کتابیں پہلے گزری ہے وہ بھی اللہ کی تھی، اور جو کتاب اب نازل ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی ہے. اللہ جو احکامات چاہتا ہے وہ مٹاتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ نافذ فرماتا ہے. یہ سب اللہ کے حکم سے تھا. جو انبیاء کرام پہ کتابیں نازل ہوئی، توریت و انجیل، وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی. اللہ نے چاہا تو نازل ہوئی، اور جو احکام جب تک اللہ نے چاہا وہ اس وقت تک رہے. جب اللہ نے چاہا ان کو منسوخ کر دیا، دوسرے احکامات لائے. اللہ اپنا ہر کام ایک حکمت کے تحت فرماتا ہے. ایک کائنات کا نظام اللہ کے حکمت کے تحت چل رہا ہے. تو یہ سب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. میرے محبوب کا کیا ہے، میرے نبی کا کیا ہے، میرے نبی کا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور کسی رسول کا کام نہیں کہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں، اللہ کا حکم پڑھ کے سناتے ہیں. اللہ کی مرضی کے بغیر تو یہ اپنا کوئی کام نہیں کرتے. اور حضور علیہ السلام کی شان تو یہ ہے ان هو الا وحی یوحی. ان کی زبان مبارک سے جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے. تو یہ جو احکامات نافذ کیے جا رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے. ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں میں سے جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے توبہ کو قبول فرماتا ہے. توبہ قبول فرمانے کے بعد گناہوں کو مٹاتا ہے اور ان کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے. یہ کہ تمام کائنات میں، عالم میں جو چیزیں، جو حادثات، جو واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں یہ سب جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے. تقدیر کی 3 قسمیں ہیں. ایک تقدیر معلق، یعنی یہ کہ اللہ کا فیصلہ کسی ایک شے کی طرف منسوب ہے، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق. تقدیر معلق تک رسائی اولیاء کرام کی بھی ہوا کرتی ہے. اور ایک ہے تقدیر مبرم، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تقدیر ہے، اسی کو بھی منسوب کہتے ہیں، تقدیر منسوب. اور تقدیر معلق کی ہی ایک قسم ہے. اور ایک تقدیر ہے جو کبھی ٹلتی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے علم میں ہوتی ہے، ہر ایک تک اس کی رسائی نہیں ہوا کرتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ ام الکتاب،
جو تقدیر جو کبھی ٹلتی نہیں ہے، جو صرف اللہ کے علم ہے، اس تک کسی کی رسائی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اور جیسا اللہ نے لکھا ہے اسی کے تحت دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ یہ 18,000 عالم ہیں، یہ تو ایک دنیا ہمارے پاس ہے، اس طرح کے 18,000 دنیا ہیں۔ یہ سارے نظام جو کائنات کے چل رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھے ہوئے کے مطابق جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو جو احکامات نافذ ہوتے ہیں، جو منسوخ ہوتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔